بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی فور علم کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ وقت کتنا بھی برا ہو گزر ہی جاتا ہے، لیکن رویے، لہجے اور الفاظ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ انسان کو یہ فکر تو ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ لفظوں کے بھی ذائقے ہوتے ہیں، بولنے سے پہلے چکھ لیا کریں۔ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں۔ آپ کے الفاظ آپ کی تربیت، خاندان اور مزاج کا پتہ دیتے ہیں۔ بے لگام الفاظ بے لگام جانور کی طرح ہوتے ہیں۔ کانچ پر پارا چڑھا دے تو آئینہ بن جاتا ہے، اور کسی کو آئینہ دکھا دے تو پارا چڑھ جاتا ہے۔ اپنی اولاد کے لیے سہولیات زندگی سے زیادہ ان کی تربیت کی فکر کریں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ کنجوس لوگ زندگی بھر غریبوں جیسی زندگی گزارتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ امیر ہو کر مر سکیں۔ تم اس مصلحت کو نہیں جانتے، مگر وہ رب تمہاری ہر تکلیف کو جانتا ہے۔ دنیا میں اگر کسی چیز کو پہلی فہرست پہ رکھنا بہت ضروری ہے، وہ ہے آپ کا ذہنی سکون۔ باقی سب عارضی چیزیں ہیں، وقتی ہے۔ جو واقعی انسان ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ ہمیں اتنا تو مضبوط ہونا ہی چاہیے کہ کسی انسان کو لفظوں سے ہمارا سکون چھیننے کا اختیار نہ ہو۔ دنیا میں ہزاروں خوبصورت لوگ ہو سکتے ہیں، پر ہمارے لیے خوبصورت وہ ہیں جو ہمارے چہرے پر مسکراہٹ اور سکون قلب کا باعث بنے۔ مرد کا ایک درجہ اس لیے بلند رکھا گیا ہے کہ وہ محافظ ہوتا ہے، اور محافظ کبھی عزتوں کا سودا نہیں کرتا۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایک ایسی گھٹیا سوچ ہے کہ جو اللہ کا ڈر نکال کر لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے۔ اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے، اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ آپ سے ملنے والے ہر ایک شخص کے پاس آپ کو سکھانے کے لیے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ آپ کی آدھی خوبصورتی آپ کے الفاظ میں ہے اور باقی آپ کے آداب میں ہے۔ دنیا کی سوچ اس دن ٹھیک ہو جائے گی جب لوگ مٹھائیاں بانٹ کر کہیں گے میرے گھر بیٹی ہوئی ہے۔ انسان کو بولنا سیکھنے میں 2 سال لگتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، زندگی تب زیادہ آزماتی ہے جب ہم اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ بدلنے کی یا ایک سطح اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر لوگ آپ کو ضرورت کے وقت یاد کرتے ہیں تو برا مت منائیں، انہیں مطلبی بھی نہ کہیں، کیونکہ چراغ کی ضرورت اندھیرے ہی میں پڑتی ہے۔ مشکلوں کا آنا پارٹ آف لائف ہے، اور ان میں سے ہنس کر باہر آنا آرٹ آف لائف ہے۔ جس خاندان میں بھائیوں میں اتفاق اور ہمدردی ہو، اس خاندان کی نسلیں بھی عروج تک پہنچ جاتی ہیں۔ کاش دنیا سے نکلنے کے لیے کوئی دروازہ ہوتا، جب ہم دنیا سے تھک جاتے تو کچھ دیر کے لیے اس دروازے کے پار سکون تلاش کرنے کے لیے نکل جایا کرتے۔ دنیا میں چھوٹے لوگوں کو ہی بڑے ہنر آتے ہیں، سچے لوگ الزاموں سے ہی مر جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو پھر بھی تمہیں عزت دے اور پیار دے، بے شک وہ تمہارے لیے ایک بہترین رشتہ ہے۔ وقت گزر جانے کے بعد اگر کوئی قدر کرے تو اسے قدر نہیں، افسوس کہتے ہیں۔ نفرتوں کے شہر میں چلاکیوں کے ڈیرے ہیں، یہاں وہ لوگ رہتے ہیں جو تیرے منہ پہ تیرے ہیں اور میرے منہ پہ میرے ہیں۔ اکثر زندگی کے رشتے اس لیے سلجھ نہیں پاتے ہیں کیونکہ لوگ غیروں کی باتوں میں آ کر اپنوں سے الجھ جاتے ہیں۔ جب آپ کو تنہا رہنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ایسی بات ہے جو کوئی اور نہیں سمجھتا۔
اللہ تعالیٰ کا فضل ہمیشہ ان لوگوں کا تعاقب کرتا ہے جن کی نیتیں ہمیشہ صاف ہوتی ہیں۔ جو چراغ صرف اس لیے جلتا ہے وہ آگ کے سوا کچھ نہیں، اور جو چراغ دوسروں کے لیے جلتا ہے وہ روشنی ہے، نور ہے، شعور کا ظہور ہے۔ زندگی میں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ پاک آپ کو ہر مشکل سے نکال لے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو رشتے تمہیں تکلیف دے ان سے دوری اختیار کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کام مسلمان کو خوش کرنا ہے۔ پوچھا گیا کہ جنت کتنی دور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت 2 قدم پر ہے، پہلا قدم نفس پر رکھ دو، دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تو بیمار کے پاس جائے تو اس سے اپنے لیے دعا کی طلب کر، بیمار کی دعا ایسی ہے جیسے ملائکہ کی دعا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ لوگوں سے ان کے مرتبوں کے مطابق سلوک کرو۔ عورت 3 وقت اللہ کے بہت قریب ہوتی ہے۔ نمبر 1 نماز کے دوران، نمبر 2 دعا کے دوران، نمبر 3 تہجد کے وقت۔ اللہ انتظار کے بعد نوازتا ہے، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام۔ جو ملا ہے رب کی رحمت کا صلہ ہے، اعمال کے مطابق ملتا تو کچھ بھی نہ ملتا۔ کوئی دن ایسا نہیں جب میں نے رحمان کو رحیم نہ پایا ہو۔ اللہ کی ذات آپ کو تب بھی نہیں چھوڑتی جب سایہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے اور زندہ رہنے کے لیے یہ بات کافی ہے۔ جب خالق خود میسر ہے تو مخلوق کے سامنے رونا نہ شکری اور سراسر نہ قدری ہے۔ جو انسان تم سے حسد کرے گا اس کی 3 نشانیاں ہوں گی۔ نمبر 1 وہ آپ کی غیر موجودگی میں برائی کرے گا۔ نمبر 2 آپ کے سامنے آپ کی چاپلوسی کرے گا۔ نمبر 3 آپ کی مصیبت پر خوش ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔